تو EC2 جو ہے وہ ہے بیسیکلی ایبریویشن الاسٹک کمپیوٹ کلاؤڈ. اس میں آپ کے پاس کمپیوٹ کیپیسٹی ہے لیکن وہ ریسائزیبل ہے, کم زیادہ چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس سارا کنٹرول ہوتا ہے اس کی مینجمنٹ کا. اور نارملی اگر آپ نے ایک سرور بنانا ہے خود سے تو پھر آپ یا تو دفتر میں ڈھونڈیں گے پہلے, یا پھر خریدنے جائیں گے, یا جو بھی ہے, یا اگر آلریڈی ایک اچھا سرور ہے تو اس کے اندر VM بنانی ہے, تو وہ بھی ایک ٹائم ہے, اس میں ٹائم لگے گا جو بھی اس کا پروسیس ہے. لیکن امیزون پہ یہ ہے کہ وہ بہت کم ٹائم میں آپ کو نئی سرور انسٹنس بنا کر دے دیتا ہے. اور آف کورس آپ اپنی کیپیسٹی کو اسکیل کر سکتے ہیں, اور جتنی کیپیسٹی یوز کریں گے کمپیوٹنگ کی اتنا ہی صرف آپ نے پیسے دینے پر آور کے حساب سے. لینکس اور ونڈوز دونوں آپریٹنگ سسٹمز کی سہولت موجود ہے, اور ریلائبلٹی کے لیے آپ مختلف ریجنز میں مختلف اویلیبلٹی زونز میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ان کو ٹیگز لگا سکتے ہیں کہ وہ بعد میں آپ ڈھونڈ سکیں اور آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ ٹیسٹ انسٹنس تھی, یہ پروڈکشن ہے, اس کو نہیں چھیڑنا, اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں وغیرہ. یہ اب اس نے تھوڑا ہینڈز آن بتایا کہ جب EC2 انسٹنس کریٹ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. چونکہ یہ بات ساری ہوا میں, اس لیے ہم اس کو نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو ہینڈز آن دکھاؤں گا کہ EC2 انسٹنس بنے گی کیسے, اور جب وہ بن جاتی ہے تو بیسیکلی اس کی شکل وہ کیسے نظر آتی ہے ایک ڈائیگرام کی صورت میں. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ EC2 انسٹنس خریدتے ہیں, اور جیسے آپ کہتے ہیں جی میں نے M1 انسٹنس لینی ہے, یا T2 مائکرو سب سے ان کی مشہور ہے کیونکہ وہ چھوٹی سی ہے, میرا خیال ہے اس میں 1 GB ریم ہے. اوکے سوری. AMI اس انسٹنس کے لیے یوز کرتے ہیں, آپ جون سا بھی آپ کو پسند ہو. آپ نے کون سا OS اس پہ چلانا ہے, CentOS, Red Hat, Fedora, whatever, ونڈوز. اور وہ جب آپ اس کو کہتے ہیں یہ دے دو یہ آپریٹنگ سسٹم, تو پھر وہ اس کو کسی ایک نیٹ ورک سیگمنٹ بناتا ہے آپ کے لیے, اس کو کہتے ہیں VPC, اور اس کے اندر وہ انسٹنس کریٹ کر دیتا ہے. اور ہر انسٹنس جو کریٹ ہوتی ہے, اب یہ ٹرم آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ اب ہم VM کی بات نہیں کریں گے, بار بار انسٹنس کی بات کریں گے, اور وہ VM ہوتی ہے. بہرحال وہ جو انسٹنس ہے وہ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو اسٹوریج کے لیے کچھ اسٹوریج چاہیے. آف کورس فائلس, آپریٹنگ سسٹم بھی اسٹور ہونا ہے, اور پھر کوئی اور ڈیٹا اسٹور ہونا, جو بھی. تو وہ اس کے لیے یہ الاسٹک بلاک اسٹوریج اس کو اسائن ہوتا ہے, ڈسکس. اور الاسٹک بلاک اسٹوریج کی اسنیپ شاٹ بھی لی جا سکتی ہے, اور اس اسنیپ شاٹ کو S3 میں سیو کیا جا سکتا ہے, اور یہ سارا کام ایک ریجن میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھنے میں ورک فلو یا ڈائیگرام میں ایسے نظر آئے گا. اور جب آپ نے AMI یوز کرنا ہے تو آپ کے پاس بہت زیادہ ویرائٹی ہے, تقریباً 4000 سے زیادہ ان کے پاس سافٹ ویئر ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. نیند آ رہی ہے مجھے کیونکہ بہت رات ہو گئی ہے, 11:30 ہو گئی. اوکے, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن کو کتنی کمپیوٹ پاور چاہیے, اس حساب سے آپ نے EC2 انسٹنس لینی ہے. کتنی CPU کورس چاہیے, کتنی میموری چاہیے, کتنی اسٹوریج چاہیے. اور امیزون اس چیز کو پرومس کرتا ہے کہ تمام انسٹنسز جو ہوں گی, جو VMs ہوں گی, وہ کسی نہ کسی انٹل Xeon پروسیسر پہ چل رہی ہوں گی. وہ انہوں نے اسٹینڈرڈائز کیا ہوا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ X1 انسٹنس جو ہے اس کے وہ ایک بہت بڑی اور بہت مہنگی انسٹنس ہے. اس میں 2 TB آف میموری ہے اور 100 CPUs ہیں, یا ورچوئل CPUs.
اور یہ بہت بڑے ورک لوڈس کے لیے ڈیزائن ہے. سب سے مشہور جو انسٹنسز ہیں وہ جنرل پرپس کیٹیگری میں T2 M4 M3 یہ لو ٹریفک اور لائٹ ویٹ اپلیکیشنز اسمال ڈیٹا بیسز کے لیے ٹھیک ہے. کمپیوٹ آپٹیمائز جو ہیں C4 C3 یہ ہائی پرفارمنس کے لیے یوز ہوتی ہیں جیسے ویڈیو انکوڈنگ ہے اور اس طرح کے ایکسٹینسو CPU انٹینسو کام. میموری آپٹیمائز بھی کچھ انسٹنسز ہیں جیسے R3 جیسے ڈیٹا بیس کے لیے میموری زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں کمپیوٹنگ کم ہوتی ہے. اسٹوریج آپٹیمائز جیسے بیک اپس وغیرہ کے لیے ویئر ہاؤسنگ کے لیے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیے سولوشنز ہیں اس کے لیے اسٹوریج آپٹیمائز انسٹنسز ہیں. پھر کچھ GPU انسٹنسز ہیں جیسے مشین لرننگ کے لیے 3D ایپلیکیشن ڈیزائننگ اینڈ اسٹریمنگ یا وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ود GPU گرافیکل پروسیسنگ یونٹ تو ان میں ایکسٹرا گرافیکل کارڈ لگے ہوئے ہیں اور وہ انسٹنس آپ کو سہولت دیتی ہے ان گرافک کارڈز کو ایکسیس کرنے کی. کسی بھی انسٹنس کا میٹا ڈیٹا آپ ایک خاص طریقے سے ایکسیس کر سکتے ہیں تو یعنی ہر چیز اویلیبل ہے آپ کو اس URL کے تھرو. ہر انسٹنس کا یہ URL ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کا میٹا ڈیٹا سارا کا سارا اویلیبل ہے. اور جو بھی انسٹنس آپ بناتے ہیں اس کو ایک آپ تھوڑا بہت آٹومیٹ کر سکتے ہیں اپنے اینڈ پہ کہ آپ مثال آپ نے CentOS کی VM یا انسٹنس بنائی ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ ویب سرور کے طور پہ چلے تو بجائے اس کے کہ آپ وہ انسٹنس کے اپ ہونے کا انتظار کریں پھر اس میں SSH کر کے جائیں پھر آپ اس میں اپاچی انسٹال کریں پھر آپ اس کو سیٹ کریں کہ اسٹارٹ ہو جائے وہ سارے کام آپ انسٹنس کریشن کے وقت اس کو بتا سکتے ہیں کہ جب تم انسٹنس بناؤ تو اس میں اپاچی بھی انسٹال کر دینا اس کو بوٹ ٹائم پہ انیبل بھی کر دینا اور اس کو سٹارٹ بھی کر دینا.